الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا مثال له ولا مثل له لا معين له ولا وزير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا ومولانا وسندنا وكبيرنا ونبينا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر
وأصدقهم حياء عثمان وأقصاهم علي رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پچھلے جمعۃ المبارک مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ادب و احترام کے بارے میں چند معروضات پیش کی گئی تھی. پچھلے جمعۃ المبارک میں نے عرض کیا تھا کہ اگر ادب نہیں تو کچھ بھی نہیں، اس لیے کہ نبوت جو ہے وہ کسبی نہیں ہوتا، یعنی محنت سے یہ نبوت نہیں ملتی بلکہ یہ اللہ کی عطا ہے. نبوت بھی اللہ کی عطا ہے، صحابیت بھی اللہ کی عطا ہے. کوئی آدمی یہ چاہے کہ میں اتنی عبادت و ریاضت کروں کہ نبوت کے درجات تک پہنچ جاؤں یا کم از کم صحابیت تک پہنچ جاؤں، ساری زندگی وہ سجدے میں گزار دے، خدا کی قسم بلال حبشی کی اس آنکھ کا مقابلہ نہیں کر سکتا جس نے دیدار محمد کیا ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ساری زندگی سجدہ اتنا لمبا کرے کہ وہ ایک لمحہ کے لیے بھی سجدے سے سر نہ اٹھائے، فرش ٹوٹ جائے، فرش پگھل جائے. انسان جتنی بھی کوشش کر لے، ماتھا رگڑتا رہے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی خدا کی وہ نافرمانی نہ بھی کرے، خدا کی قسم تب بھی صحابہ کرام کی شان کو وہ نہیں پہنچ سکتا. سارے تابعین، تبع تابعین، اللہ والے، اللہ کے ولی، صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ایک آدمی ساری دنیا اللہ کی راہ میں دے دے، سب کچھ وہ خرچ کر بیٹھے، لیکن امام الانبیاء نے فرمایا کہ میرے صحابی نے جو اللہ کی راہ میں جو کہ چند پیس ہی دے دیے، فرمایا ساری دنیا خرچ کر لے اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. ساری دنیا خرچ کر لو، لیکن صحابی نے جو اللہ کی راہ میں ایک کھجور دی ہے اس کا مقابلہ نہیں. احد پہاڑ کے برابر امام الانبیاء نے فرمایا کہ تم سونا خرچ کرو، اربوں خربوں
منو تم سونا خرچ اللہ کی راہ میں کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو، لیکن خدا کی قسم صحابی کی اس ایک کھجور اور جو اس نے دیے، جو اس نے کھجوریں دے دی، ایک مٹھی بھر جو اس نے دے دیے، ساری دنیا خرچ کر لو اس صحابی کے اس مٹھی بھر جو کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ کوئی بھی انسان کسی بھی جماعت میں جاتا ہے وہ کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، سب کا مقصد ایک ہی ہے، یار اس جماعت میں جاؤں گا، یہ جماعت حکومت میں آئے گی، شاید کو نوکری مل جائے، شاید میرے ایک فون پہ کسی کا کام ہو جائے، میرا نام ہوگا، میری عزت ہوگی، میرے شہرت ہوگی، مجھے کوئی عہدہ مل جائے۔ خدا کی قسم صحابہ کرام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت ساتھ دیا جب ظالم حضور کو پتھر مار رہے تھے۔ کوئی مطلب نہیں، صرف ایک ہی مطلب تھا کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ پھر تو جن لوگوں نے صحابہ کرام کی تنقیص کی، جن صحابہ کرام ابو جہل نے، ابو لہب نے نعوذ باللہ احمق بے وقوف کہا، فرمایا تو صدیق، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، ان کافروں کو تم نے جواب نہیں دینا، میں خدا تمہاری طرف سے وکیل بن کر خود ان کو جواب دیتا ہوں۔ کہ یہ کون ہے میرے محمد کے یاروں کو بے وقوف کہنے والے؟ فرمایا الا انہم ہم الصفہاء ولکن لا یعلمون۔ میرے محبوب کے یاروں کو احمق بے وقوف کہنے والوں، میں خدا ان کی طرف سے جواب دیتا ہوں، الا انہم ہم الصفہاء ولکن لا یعلمون۔ میرے محبوب کے اشاروں کو بے وقوف کہنے والوں، تم خود ہی احمق بے وقوف ہو۔ میرے محبوب کے یاروں کا مذاق اڑانے والوں، تمسخر اڑانے والوں، میرے بلال حبشی کا مذاق اڑانے والوں، سعد ابن ابی وقاص کا مذاق اڑانے والوں، میرے محبوب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جماعت کا مذاق اڑانے والا، جب قیامت کا دن ہوگا مالک کائنات ان کے مذاق کا جواب دیں گے۔ مالک کائنات ان کافروں کو فرمائیں گے جاؤ جنت کی طرف چلے جاؤ۔ جب وہ جنت کی طرف جائیں گے، جنت کے گیٹ پر جائیں گے، جنت کے دروازے بند کر دیے جائیں گے، آواز آئے گی فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ۔ میرے صحابہ کرام کے مذاق اڑانے والوں، میرے محبوب کی جماعت کا دنیا میں تم نے مذاق کیا تھا، ان کا تمسخر اڑایا تھا، ان کا مذاق اڑایا تھا، آج میں خدا نے ان مذاقوں کا جواب تمہیں دے دیا ہے۔ اور میرے محمد کے یاروں کو کچھ نہ کہنا، توبہ استغفار کرو، ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق۔ جلنے والے جہنم کے عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ۔
جنہوں نے سب کچھ لوٹا دیا، خاندان کی پرواہ کوئی نہیں، برادری کی پرواہ کوئی نہیں، اپنے پرائی کی پرواہ کوئی نہیں۔ ایمان کا اندازہ لگا اور ساتھ ہے، اطلاع مل گئی بھائی شہید ہو گئے۔ چلتی جا رہی ہے، پھر اطلاع مل گئی باپ بھی شہید ہو گیا، پھر چلتی جا رہی ہے، پھر اطلاع مل گئی بیٹا بھی شہید ہو گیا، پھر اطلاع مل رہی ہے خامد بھی شہید ہو گیا، سارا خاندان چلا گیا۔ اور ساتھ کا ایمان دیکھ پھر بھی فرما رہی ہے، اور لوگوں بتاؤ محمد کا کیا حال ہے۔ آج میں اپنے محبوب کی عزت آبرو کا محافظ نہیں بنتا، جس کا دل چاہتا ہے میرے محمد کے خلاف بکواس کرتا ہے۔ ہمیں کہا جاتا ہے خاموش ہو جاؤ، اور میری ماں کو گالیاں دے میں خاموش نہیں رہ سکتا، میرے باپ کو گالیاں کوئی دے میں خاموش نہیں رہ سکتا، بھائی کو کہے ارے رشتہ داروں کی بات تو الگ رہی، میرے دوست کے خلاف کوئی بات کرے دوست کی بات برداشت نہیں کرتا۔ ہم کیسے برداشت کریں جس نبی کے طفیل میں ہمیں کلمہ ملا، جس نبی کی طفیل میں ہمیں نماز ملی، قرآن ملا، رمضان ملا، جس نبی کی طفیل میں ماں جیسا رشتوں کی پہچان ملی، باپ کے رشتے کی پہچان ملی، سارے رشتوں کی پہچان ملی، ہم کیسے خاموش رہ سکتے ہیں؟ مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طفیل میں ہمیں ملک پاکستان ملا، خدا کی قسم کلمہ طیبہ میں میرے محمد کا نام نہ ہوتا، یہ پاکستان کبھی مہرز وجود میں نہ آتا۔ ہمیں پٹیانا پڑا، ہم نبی کا دامن نہیں چھوڑ سکتے، جان چاہتی ہے تو چلی جائے، جس نبی کی وجہ سے جان ملی روح آئی، جس نبی کی وجہ سے مالک کائنات نے ہمیں انسان بنایا۔ آج ہم درندے ہوتے، چرندے ہوتے، پرندے ہوتے، خدا سے کون پوچھنے والا تھا؟ ہمیں انسان بنایا، ایمان کی دولت دی، سرکار کا امتی بنایا، ہمیں حکم دیا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اپنی مرضی نہ کرنا، میرا کہنا مان، میرے محمد کی اطاعت کر۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین تو وہ جماعت تھی جانتے تھے نبی کا دفاع کرنے کے لیے کرتے کرتے جان چلی جائے گی، پرواہ کوئی نہیں۔
میدان جنگ ہے، احد کا میدان ہے، صحابی رسول ہے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دشمن حملہ کر رہے ہیں مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ، ہر طرف سے تیروں کی بارش ہو رہی ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی دوڑ لگا کر حضور کے پیچھے آ جاتے ہیں، کبھی دوڑ لگا کر حضور کے سامنے آ جاتے ہیں، تیروں کی بارش ہو رہی ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے ڈال بن کر کھڑے ہو گئے، ظالم نے حضور کو تیر مارا، ابو قتادہ فوراً سامنے آ گئے، تیر ابو قتادہ کی آنکھ میں لگا، پتلی باہر آ گئی، ابو قتادہ نے اپنی پتلی اٹھا کر مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رحمت والے ہاتھ مبارک پہ رکھ دی۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پتلی پہ اپنا لعاب دہن لگایا، تھوک مبارک لگا کر ابو قتادہ کی آنکھ میں وہ پتلی رکھ دی۔ ابو قتادہ قسم اٹھا کر فرماتے ہیں میری نظر پہلے سے بھی زیادہ تیز ہو گئی۔ صحابی رسول ہیں، اپنی ٹانگ اٹھا کر جسم سے الگ ہو گئی، حضور کی خدمت میں پیش کر دی۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ نے فرمایا میرے قریب ہو جا، صحابی قریب ہو گئے، مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رحمت والے ہاتھ مبارک سے ٹانگ ٹوٹی ہوئی اٹھا کر اس کے ساتھ لگا دی، جوڑ دی، اور مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن تھوک مبارک لگا دیا، اور امام الانبیاء نے فرمایا مجھے چل کر دکھا دے۔ صحابی فرماتے ہیں میں حضور کے سامنے چلا، ایسا لگا جتنا سکون مجھے آج ملا کبھی نہیں ملا۔ رحمت والے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہوئے ہیں، الہ العالمین تیرے محبوب کی خاطر جنہوں نے قربانیاں دی قبول فرما لے۔ جنہوں نے مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت ناموس کے لیے آپ کی عزت ناموس کا دفاع کرتے ہوئے دنیا سے چلے گئے، مالک کائنات نے ان کو ایسا نوازا، آج جب ہی ان اللہ والوں کا نام آتا ہے مالک کائنات کی قسم فوراً ہماری زبان پر رحمت اللہ آتا ہے۔ ہم نے ان کا دیدار نہیں کیا، ہم نے ان کی برادری کو نہیں دیکھا، ہم نے ان کے خاندان کو نہیں دیکھا، ہم بھی جانتے نہیں، لیکن مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت ناموس کے لیے جنہوں نے فرش پہ بیٹھ کر دفاع کیا ہے، عرش والے نے قیامت تک کے لیے ان کا نام روشن اور بلند کر دیا۔ ہمیں نہ سمجھا، ہم نے خدا کا قرآن پڑھا ہے، ہم نے مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا ہے، ہم جانتے ہیں ساری دنیا کی عزتیں ہماری ایک ہی نہیں، ساری دنیا کی عزتیں ایک طرف،
اور آمنہ کے لال کی عزت آبرو ایک طرف. میں تمہیں بتلا دوں، ہمیں سمجھایا جا رہا ہے معاف کرنا نبی کی سنت ہے. ہمیں سمجھایا جا رہا ہے اخلاق کے دامن کو نہ چھوڑو. ہمیں سمجھایا جا رہا ہے نبی رحمت للعالمین ہے. ہمیں سمجھایا جا رہا ہے ان کافروں کو کافر نہ کہو. کیا تم نے خدا کا قرآن نہیں پڑھا؟ مالک کائنات نے خود کافروں کو کافر کہا ہے. فرمایا کل یا ایھا الکافرون. اے میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کو فرما دیجئے، ان بے ایمانوں کو، کافروں کو. انہی کافروں کے بارے میں دوسرے مقام پر اعلان ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولهم منکم فانہ منہم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین. دوسرے مقام پر اعلان ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. اے ایمان والو، ان کافروں کو اپنا کبھی نہ سمجھنا. یہ میرے بھی دشمن ہے، تمہارے بھی دشمن ہے. یہ ہمارے کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہودیوں نے، ان کافروں نے ایک دن میں 70 نبیوں کو شہید کیا. جو نبیوں کے نہ بن سکے، پیغمبروں کے نہ بنے، رسولوں کے نہ بنے، میرے تیرے کیسے بن سکتے ہیں؟ ان کافروں نے آمنہ کے لال کو کھانے میں زہر ملا کر دیا. ان کافروں نے جادو کا جادو ٹونا حضور پر کیا ہے. جس عورت نے کھانے میں زہر ملا کر دیا تھا وہ یہودن عورت تھی. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ کھانا کھانے لگے جس کھانے میں یہودن عورت نے زہر ملایا تھا. وہ کھانا بول پڑا. اور مسلمانوں، خدا کی قسم، نبی کو آسمان جانتا تھا، نبی کو زمین جانتی تھی. ارے نبی کو پتھر پہاڑ بھی پہچانتے تھے، نبی کو کھانا بھی جانتا تھا، نبی کو درختوں کے پتے بھی جانتے تھے. اس لیے کہ نبی آسمان والوں کا نبی، زمین والوں کا نبی، فرشیوں کا نبی، عرشیوں کا نبی، پتھروں کے کنکر کا نبی، ریت کے ذرے کا نبی، دریا سمندروں کے پانی کے قطرے کا نبی. خدا کی قسم وہ نبیوں کے نبی، پھولوں کا نبی، پتیوں کا نبی، خوشبوؤں کا نبی.
مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھانا کھانے لگے، ادھر یہودیوں نے اجلاس بلا رکھا ہے، ابھی رپورٹ آ جائے گی، ابھی اطلاع مل جائے گی، وہ کھانا کھانے لگے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ اپنے اشار بھیج رکھے ہیں، ہمیں فوراً اطلاع کرنا، اتنا زہر و زہریلا ہے، ایک قطرہ اگر زہر کا زمین پر پھینک دیا جاتا آگ لگ جاتی، وہ زہر کھانے میں ملا رکھا ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھانا کھانے لگے، کھانا بول پڑا، لا تاکلی یا محمد، ارے کھانے نے شور مچا دیا، لا تاکلی یا محمد، لا تاکلی یا محمد، لا تاکلی یا محمد، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے نہ کھانا، زہر ملا ہوا ہے۔ ارے زہر کتنا سمجھدار نکلا، میری وجہ سے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو۔ ارے کھانا کتنا سیانا سمجھدار نکلا ہے، میری وجہ سے حضور کو تکلیف نہ ہو۔ قرآن جو کہہ رہا ہے، ان الذین یعصون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ، جو لوگ میرے محمد کو تکلیف دیں ان کو اذیتیں دے، گنبد خضرا کے مکین کا دل دکھائے، آؤ خدائی فیصلہ سن لو، خدا کا حکم سن لو، جس نے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اذیت پہنچائی، جس نے آپ کو تکلیف پہنچائی، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، ایسے لوگوں کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور وہ لوگ کتنے خوش قسمت نکلے جو آج بھی گنبد خضرا کے مکین کی دعائیں لے رہے ہیں۔ مفکر اسلام شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب مدظل العالی، ان کے والد محترم مدینہ طیبہ میں موجود ہے۔ والد صاحب فرمایا کرتے تھے، میں بڑا حیران ہوتا ہوں، بڑے دھڑلے سے لوگ حضور کے روضے مبارک کے جالیوں کے پاس آتے ہیں، لیکن جب میں مدینہ طیبہ آتا ہوں میرے پاؤں رک جاتے ہیں، خیال آتا ہے کس منہ سے حضور کے پاس جاؤں، کیا منہ لے کر جاؤں۔ حضرت اولاد شاہ بخاری رحمت اللہ نے ساری زندگی میں
بعض کہتے ایک مرتبہ عمرہ کیا، لیکن اکثر یہ فرماتے ہیں ایک عمرہ بھی نہیں کیا۔ اور شاہ جی کیوں نہیں گئے؟ فرمایا کرتے تھے حضور کے ختم نبوت کے ڈاکو ملک پاکستان میں دنداتے پھر رہے ہو، اور میں یہ شکل لے کر حضور کے پاس جاؤں، اور مجھ سے حضور نے پوچھ لیا بتا تو کیا کر کے آیا؟ حضرت پیر سید مہر علی شاہ سبقت رحمت اللہ علیہ بادشاہ مسجد میں تشریف لائے، مرزائیوں کا گروہ بھی آیا ہوا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت صاحب نے شاہ جی نے ایک بات ان کو فرمائی، فرمایا دلال کی بات تو الگ رہی، تو بھی اپنے سامنے قلم رکھ، میں بھی اپنے سامنے قلم رکھتا ہوں، تو بھی اپنے سامنے کو کاپی کا ٹکڑا رکھ، کاغذ کا ٹکڑا رکھ، میں بھی رکھتا ہوں۔ جس کا قلم خود بخود چلنا شروع ہو جائے وہ مذہب سچا۔ خیر بات دوسری طرف نہ چلی جائے، حضرت صاحب کے والد فرماتے ہیں ریاض الجنہ میں بیٹھا ہوا تھا، آگے جانے میں ہمت نہیں، فرمایا ایک وقت ایسا آیا کہ میں سوچ میں پڑ گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی گناہ کی وجہ سے حضور اپنے قریب نہ آنے دیتے ہو، اور کتنے لوگ دھڑلے سے حضور کی جوڑ جالیوں کے پاس چلے جاتے ہیں۔ حضرت صاحب کے والد صاحب فرمانے لگے مجھے آواز آئی جو میری سنت پر چلنے والے لوگ ہوتے ہیں، میری سیرت پر چلنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ اگرچہ دور بھی ہوں پھر بھی محمد کے قریب ہوتے ہیں، جو میری سنت کا مذاق اڑاتے ہیں، مجھے اذیتیں پہنچاتے ہیں، وہ چالیوں کے پاس بھی پہنچ جائیں وہ میرے قریب نہیں۔ تو مسلمانوں آؤ ہم تہیا کریں، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر خدا سے عہد کریں، ہم نبی کی عزت آبروں پر کوئی حرف نہیں آنے دیں گے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم جانتے ہیں رحمت للعالمین ہے، معافی کا اعلان کر رکھا ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کر دیا، فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، بس جہاں تک ہم سمجھتے ہیں اگلی بات نہیں سمجھتے۔ اسی موقع پر اعلان ہوا تھا عبداللہ منافق جو میرا مذاق اڑاتا ہے، نبی کی توہین کرتا ہے، نبی کی عزت آبروں کا دفاع تو نہیں کرتا، نبی کی عزت آبروں کے پیچھے پڑا ہوا ہے، گستاخ ہے۔ اعلان کر دیا گیا کون ہے جو اسے قتل کرے۔ تفسیر ابن کثیر اٹھا کر دیکھ لے، معارف القرآن اٹھا کر دیکھ لے، تفسیر عزیزی فارسی کی تفسیر ہے وہ اٹھا کر دیکھ لے،
تفسیر روح المعانی اٹھا کر دیکھ لے، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا، جاؤ جا کر عبداللہ کو تلاش کر کے اسے قتل کر دو۔ صحابہ کرام تلاش میں نکلے ہوئے ہیں، خانہ کعبے میں آئے، یہی عبداللہ خانہ کعبے کے ساتھ لگا ہوا دعائیں مانگ رہا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین واپس آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس کو قتل کرنے کے لیے آپ نے حکم دیا تھا وہ کعبے کے ساتھ لگ کر دعائیں مانگ رہا ہے، رو رو کر دعائیں مانگ رہا ہے، دونوں ہاتھ کعبے کے ساتھ لگا کر دعائیں مانگ رہا ہے۔ ہمارا دل نہ چاہا اس حالت میں اسے کیسے قتل کریں، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی نہیں فرمایا انتظار کرو وہ پیچھے ہٹ جائے پھر مار دینا۔ امام الانبیاء نے فرمایا او صحابہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں اسی حالت میں اسے قتل کر دو۔ کسی سیرت کی کتاب کا مطالعہ کر، اگر صحیح سند کے ساتھ یہ واقعہ موجود نہ ہو میں ذمہ دار ہوں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اسی حالت میں اسے قتل کر دو۔ اب یہاں پر مسئلہ سمجھنا، ریاست موجود ہے، وہ تو نبی کا حکم تھا، اگر خدا نخواستہ کوئی مجرم جرم کرتا ہے، ریاست ہونے پر، ریاست کی موجودگی میں کسی بھی انسان کو جرت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ قانون ہاتھ میں لے۔ اگلی بات یہ سمجھنا انشاءاللہ مسترب بھی آتا ہوں۔ سیالکوٹ کا واقعہ ہوا، جو کچھ بھی ہوا، حقیقت کا علم تو اللہ کی ذات کو ہے، قانون موجود ہے، عدالتیں موجود ہیں، تھانہ موجود ہے۔ چاہیے یہ تھا کہ وہ پولیس کو پکڑا دیتے، تھانے دے دیتے، ظلم یہ ہوا کہ اسے قتل کر کے اسے جلا دیا گیا۔ ہمارا اسلام قطعاً اس کی اجازت نہیں دیتا، جو حق اور سچ بات ہے وہ ہمیں ماننی پڑے گی۔ لیکن اگلی بات بھی سمجھا کرو، اگر ہمارے قانون نے مجرموں کو سزا دی ہوتی، خدا کی قسم شاید یہ واقعہ رونمائی نہ ہوتا۔ سچ بتانا آج تک کسی گستاخ رسول کو سزا ہوئی ہے؟ اگر ان گستاخوں کو سزا ملی ہوتی تو عوام کبھی قانون اپنے ہاتھ میں نہ لیتے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں بڑا ظلم ہوا، نہیں مارنا چاہیے تھا، قتل نہیں کرنا چاہیے تھا، آگ نہیں لگانی چاہیے تھی، لیکن تم بھی تو اپنی ذمہ داری کا ثبوت دو۔ 70 کے قریب گستاخ ایسے جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں جن کو ہماری عدالتوں نے سزائے موت کے آرڈر دے دیے، لیکن کسی ایک پر عمل درآمد نہیں ہوا، کسی ایک گستاخ کو سزا نہیں ملی۔ عاشق رسول ممتاز قادری کو فوراً پھانسی پہ پھندے بٹھا دیا۔ جب تم سزا نہیں دو گے پھر قوم کیا کرے؟ ہمارے امام کا مسئلہ ہے، ہماری عزت کا مسئلہ نہیں، سرکار کی عزت کا مسئلہ ہے۔
ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا ہے، تو بڑا لمبا چوڑا واقعہ، لیکن 2-3 منٹ میں عرض کر رہا ہوں۔ جو نبی کی عزت آبرو کا پہرے دار بن جاتا ہے، براہ راست نبوت کی نظر اس پہ ہوتی ہے، یہ میں حقیقت بات بتا رہا ہوں۔ میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا کہ علی کی آنکھوں میں جب دکھ رہی تھی، علی کی آنکھوں میں حضور کا تھوک مبارک لگا تھا، تو 300 میل کے فاصلے پر پہاڑیاں نظر آ رہی تھی۔ حضرت علی فرماتے ہیں علی کی آنکھ میں لعاب دہن تھوک مبارک لگا ہے 3 کلومیٹر کی بات نہیں کر رہا، 300 میل کے فاصلے پر ملک شام کی پہاڑیاں نظر آنے لگ گئی۔ یہ تھوک مبارک کی برکت ہے، تو نبی کی اپنی نظر کتنی ہوگی، پیغمبر کی اپنی نظر کتنی ہوگی۔ خیر یہ الگ موضوع ہے، کس وقت انشاءاللہ 1 گھنٹہ اس پہ لگائیں گے کہ حضور کی نظر مبارک کیسی تھی۔ حضرت مولانا محمد امین صاحب صفدر اکاڑوی رحمت اللہ علیہ بہاڑی کے ایک علاقے میں ان کا پروگرام لیا گیا، حضرت صاحب تشریف لے گئے۔ جب اس گاؤں پہنچتے ہیں تو گاؤں والوں نے حضرت صاحب کے لفافہ پکڑایا، حضرت جی اس میں آنے جانے کا آپ کا خرچہ ہے، ہمارا پروگرام کینسل ہو گیا۔ آپ نے فرمایا بھئی کیوں کینسل کیا؟ کہنے لگے کہ ہمارے اس گاؤں میں مرزائی ہے، بڑے امیر کبیر ہیں، بڑے پیسے والے ہیں، چودھری ہے اس علاقے کے، کیا کریں وہ پروگرام نہیں ہونے دیتے۔ وہ کہتی ہے اگر تم نے ختم نبوت کا یہ پروگرام کرایا، ہم تمہارے گھروں کو آگ لگا دیں گے، ہم بڑے غریب لوگ ہیں، آپ نے بیان کر کے چلے جانا ہے، ہمارے گھروں کو انہوں نے آگ لگا دینی ہے۔ حضرت مولانا امین صفدر اکاڑی رحمت اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کو کہا اب نہ تمہاری بات رہی نہ میری بات رہی، اب تو سرکار کی بات آ گئی، اب تو یہاں پر میں پروگرام کر کے جاؤں گا۔ ان کو ہم تو نہیں ہونے دیتے۔ حضرت صاحب نے پوچھا آپ کی اس علاقے میں کوئی نامور ڈاکو، کوئی نامور کو بدماش رہتا ہو؟ ان کا جی بھی نور آدمی ہے، بڑا مشہور ہے علاقے کا، ہر آدمی اس سے ڈرتا ہے۔ حضرت اکاڑوی رحمت اللہ عشاء کے بعد ان کے بعد تشریف لے گئے، وہ ڈیرے پر بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت اکاڑوی رحمت اللہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں میں نے ان کو جا کر کہا، جب اس نے پوچھا خیر ہے مولوی سارے ادھر آ گئے، حضرت اکاڑوی رحمت اللہ نے فرمایا کہ نورا دیکھ لے، نہ میرا مسئلہ رہا نہ تیرا مسئلہ رہا، آج حضور کی عزت آبرو کا مسئلہ ہے۔ ان کا بھی کیا ہوا؟ ان کے آپ کے فلاں گاؤں میں معراج پروگرام تھا، مرزائیوں نے نہیں ہونے دیا، دیکھ رہے اس سے حضور کی عزت کا مسئلہ۔ وہ بدماش وہاں سے اپنے ڈیرے سے اٹھتا ہے، کہنے لگا حضرت جی چلو میرے ساتھ چلو۔ وہ نورا ڈاکو حضرت اکاڑوی رحمت اللہ کے ساتھ اسی گاؤں میں مسجد میں پہنچ گیا۔ مائک پکڑا، نورا کہنے لگا او مرزائیوں، او قادیانیوں، آؤ میں فلاں مسجد میں بیٹھا ہوں، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کے عنوان پر، ختم نبوت کے عنوان پر آج محفل ہوگی۔ وہی اعلان کیا جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا تھا۔ نورا کہنے لگا جس نے بیوی کو بیوہ کرانا ہو آؤ میرے سامنے آ جاؤ، آؤ جس نے بچوں کو یتیم کرانا ہو آؤ میرے سامنے آؤ۔ اس گاؤں کے سارے مسلمان مسجد میں جمع ہو گئے۔
2.5-3 گھنٹے بیان ہوا، نورا ڈاکو ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ حضور کاروی رحمت اللہ فرماتے ہیں میں واپس آیا، 2-3 مہینے گزرے تھے، میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہوں، دروازہ کھٹکا، ایک باریش آدمی پگڑی باندھی ہوئی ہے، سفید کپڑے، شلوار قمیض، سفید داڑھی، نورانی چہرہ، کہنے لگا حضرت جی آپ سے ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ فرمانے لگے، میں نے اس کو کمرے میں بٹھایا، کہنے لگا حضرت جی مجھے نہیں پہچانا؟ فرمانے لگے نہیں میں نے نہیں پہچانا۔ کہنے لگا میں وہی نورا ڈاکو ہوں۔ حضرت کاروی رحمت اللہ فرمانے لگے، پہلے تیری حالت اور تھی، آج تیری حالت اور ہے، یہ تیری پگڑی، یہ سفید داڑھی، یہ شلوار قمیض میں ملموس ہے، پہلے یہ بتا تو نے اپنی حالت کیسے بنائی ہے؟ کہنے لگا حضرت جی جس رات آپ کا پروگرام میں نے کرایا تھا، آپ کی عزت ناموس رسالت کے لیے آپ کا بیان کروایا تھا، حضور کی عزت ناموس کا دفاع کیا تھا، اسی رات جب میں گھر چلا جاتا ہوں، میں سو جاتا ہوں، مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا او نور ڈاکو، تو نے میری عزت پر پہرے داری کی ہے، میری عزت کے ناموس کے لیے پہرے داری کی ہے، مالک کائنات کو یہ ادا اتنی پسند آ گئی، فرمایا کہ جا کر اسے کہہ دو میں خدا نے سارے جرموں کو معاف کر دیا ہے۔ اور مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی پیشانی پر خام میں ہی بوسہ دیا ہے۔ کہنے لگا حضرت جی 3 مہینے ہو گئے، قسم اٹھا کر کہتا ہوں میں نے کبھی پرفیوم نہیں لگایا، ان 3 مہینوں میں میں نے کبھی عطر نہیں لگایا، میں نے کبھی خوشبو 3 مہینوں میں نہیں لگائی، سو کر دیکھ لو پیشانی پر آج خوشبو آ رہی ہے، اسی پیشانی پر سرکار نے بوسہ دیا تھا۔ میرے چہرے پر رحمت والا ہاتھ لگا ہے، اس کے بعد سے مجھے شرم آ رہی تھی، جس چہرے پر نبوت کا رحمت والا ہاتھ لگاؤ وہاں میں اس طرح کیوں لگواؤں؟ آپ مسلمانوں چوکیدار حضور کی عزت ناموس کے بن جاؤ۔ اور آج کل سیالکوٹ کا واقعہ لے کر علماء کرام کے پیچھے لوگ پڑے ہوئے ہیں، جنہوں نے جو کچھ بھی کیا ہم مذمت کرتے ہیں، لیکن آپ نے تصویریں دیکھی ہوں گی ان میں ایک بھی مولوی نہیں تھا، اسی فیکٹری کے ملازم تھے، گاؤں کے لوگ تھے۔ وہ کیا کریں جب تم لوگ ان کو سزائے نہیں دیتے، پھر وہ کیا کریں؟ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ناموس کا جب مسئلہ آ جائے کوئی بھی مسلمان برداشت نہیں کرتا، کیا گزرا مسلمان ہی کیوں نہ ہو۔ شیراز ایک شخص تھا، بڑا شرابی تھا، شراب پیتا تھا، بڑا اس کا نام تھا۔ یہ جو بڑے لوگ ہوتے نا دہریہ قسم کے،
ایسے لوگوں کو وہ تلاش کرتے پھرتے ہیں کہ ان کی زبان سے کوئی دین کے، اسلام کے، قرآن کے خلاف ان کی زبان سے کوئی ان سے بکواس کروا لے، پھر اس بات کو لے کر ساری دنیا میں اچھالتے ہیں۔ پیچھے پڑے ہوئے تھے کہ شرابی آدمی ہے، نامور ہے، نام بھی اس کا ہے، کوئی اس کی زبان سے دین اسلام کے خلاف، حضور کے خلاف صلی اللہ تعالی وسلم، قرآن کے خلاف کوئی بات اگلوا لے۔ چند لوگ وہ آئے، حضرت صاحب وہ نشے میں تھے، ایک نے چیک کرنے کے لیے اس سے پوچھا کہ فلاں آدمی کو تو جانتا ہے؟ وہ کہنے لگا یار وہ تو میرے جوتے سیدھے کرتا ہے، نشے میں جو تھا۔ دوسرا بولا، کہنے لگا تو فلاں کو جانتا ہے؟ کہنے لگا وہ تو میرے شاگرد تھا۔ اب وہ سمجھ گئے کہ مکمل نشے میں، ان کا بھی اب لوہا گرم ہے، اب بات کی جائے۔ ایک کہنے لگا تو حضور کے بارے میں کیا تیرا خیال ہے؟ اس آدمی نے جب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام سنا، اس کے سامنے ٹیبل پر شیشے کا گلاس پڑا ہوا تھا، اس نے وہ گلاس اٹھا کر سوال کرنے والے کے منہ پہ مار دیا اور کہنے لگا، او ظالمو، تم یہ سمجھتے ہوں گے کہ میں نشے میں ہوں، واقعتاً میں نے شراب پی رکھی ہے، میں نشے میں ہوں، لیکن اتنے نشے میں نہیں اپنے محبوب کے خلاف کوئی بکواس کروں۔ کہنے لگا، او ظالمو، تمہیں شرم نہیں آئی؟ میرا گناہ گار ہوں، کوئی گناہ ایسا نہیں جو میں نے نہ کیا ہو، لیکن یاد رکھنا میرے پاس صرف ایک ہی حضور کا سایہ ہے، میرے پاس ایک ہی مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دامن ہے، ایک ہی میرے پاس ہے۔ کیا تم مجھ سے وہ چھیننا چاہتے ہو؟ ایک ہی آسرا میرے پاس ہے، خدا کی قسم صرف اس کے پاس حضور کا آسرا نہیں، ہمارے پاس بھی صرف حضور کا آسرا ہے، ورنہ ہم کہاں؟ ہر آدمی دعاؤں میں اپنی اولاد کو یاد رکھتا ہے، اپنے بچوں کو یاد کرتا ہے، اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں مانگتا ہے، اپنی بیوی کے لیے دعائیں مانگتا ہے۔ خدا کی قسم نبی نے ساری زندگی کبھی فاطمہ کے لیے دعا نہیں مانگی، کبھی رقیہ کے لیے دعا نہیں مانگی، کبھی اپنے گھر والوں کے لیے ایسی دعا نہیں مانگی جو میرے تیرے لیے مانگی ہے۔ قیامت کے دن سارے نبی، سارے رسول، چاہے آدم علیہ السلام کیوں نہ ہو، موسیٰ علیہ السلام کیوں نہ ہو، ابراہیم علیہ السلام کیوں نہ ہو، 1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام ہیں اور 1,44,000 صحابہ کرام ہیں، سارے نبی، سارے صحابہ، سارے بری نفسی نفسی کر رہے ہوں گے اور آمنہ کے لال امتی امتی کر رہے ہوں گے۔ نبی یہ نہیں فرمائیں گے الہی آج اب میری بیویوں کا خیال رکھنا، میرے بچوں کا خیال رکھنا،
میں نے تیرے نام پر بڑے پتھر کھائے تھے، میری فاطمہ کا خیال رکھنا، میرے اہل بیت کا خیال رکھنا۔ نبی فرمائیں گے الہی میری امت کا خیال رکھنا۔ سارے رو رہے ہوں گے، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سجدے میں جا کر رو رو کر میرے تیرے لیے خدا سے جنت کے ٹکٹ لے رہے ہوں گے۔ باقی انشاءاللہ کچھ باتیں آئندہ جمعے بھی عرض کروں گا۔ دعا کیا کرو الہی ہمارے پیارے وطن پہ کرم فرما، فضل فرما۔ پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ سیالکوٹ کا واقعہ ہوا، بڑا ہی دکھ ہوا، مارنا نہیں چاہیے تھا، آگ نہیں جلانی چاہیے تھی، آگ نہیں لگانی چاہیے تھی، لیکن یہ بھی تو ماننا پڑے گا کہ اس ظالم کو گستاخی بھی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ کوئی مسئلہ ایسا ہو پکڑو، تھانے میں دو، عدالت میں دو، اگر وہ ان کو سزا نہیں دیتے، مجرم ہوں گے تو وہ ہوں گے، آپ بری ذمہ ہو۔ قانون ہاتھ میں نہ لو، اپنا ملک ہے، اپنا پیارا وطن ہے۔ پھر ہمارا مطالبہ ہے کہ جن لوگوں نے گستاخیاں کی ہے، ہماری عدالتوں نے ان کو پھانسی کا آرڈر دے دیے، فوراً اس آرڈر پر عمل درآمد کرو، انشاءاللہ دو چار کو لٹکا دو گے، باقی سارے بعد آ جائیں گے۔ سزائیں ان کو ملتی نہیں، بلکہ تم یورپ کے ان کو ویزے دیتے ہو، اس لیے وہ جرت کرتے ہیں کہ ویسے تو ویزا ملتا نہیں، ایک ہی شارٹ کٹ راستہ ہے کہ نبی کو گالی دو اور یورپ کا ویزا لو۔ سزائیں ملنے شروع ہو جائیں گی تو انشاءاللہ کوئی بھی ہمارے محمد کی شان میں گستاخی نہیں کرے گا۔ دعا کر الہ العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باخر دعوانا www.darsequran.com